إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی حیثیت سے، آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور یہ اعلان فرما دیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایک آئیڈیل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ جس کی لائف اس لائف کے مشابہ ہوگی، سیم ہوگی، وہ کامیاب ہے، اور جس کی لائف اس لائف سے الگ ہوگی، اس کا لائف اسٹائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جائے گا، وہ ناکام ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کا ارشاد ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کا قول اللہ کی مرضی کے مطابق، آپ کا عمل، ایکشن اللہ کی مرضی کے مطابق، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے سنتیں ہمارے سامنے ہیں، کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس موقع پر کیا کیا، اور اس سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایک مومن کے لیے شان ہے اور اس کی جان ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو۔ جس کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں دعوے کی دلیل یہ ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے۔ اور جو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے،
وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے اللہ سے محبت کا، دعویٰ تو کر رہا ہے نبی سے محبت کا، لیکن زندگی میں سنتیں نہیں ہیں۔ نبی کا فرمان کچھ اور ہے اور تیرا عمل کچھ اور ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ذریعے سے، کچھ اس کے مقابل میں جب کوئی چیز آتی ہے تب پہچانا جاتا ہے۔ جیسے لائٹ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، جس قدر لائٹ ہوگی پتہ چلے گا یہاں اس قدر تاریکی تھی۔ مٹھاس اس کے مقابلے میں کڑواہٹ ہوگی، پتہ چلے گا یہ چیز اتنی میٹھی ہے، تھوڑا کڑوا بھی سامنے آئے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہم یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا عمل اور ہماری لائف اسٹائل کدھر جا رہی ہے اور نبی کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا تھی۔ سب سے پہلے لیجئے بچے کا گھر میں پیدا ہونا، جس کو ہم کہیں گے نیو لائف یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی۔ بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، حکم یہ ہے ماں باپ کو کہ اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ حدیث میں آیا ہے احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بہترین نام اللہ کے یہاں پر محبوب نام عبداللہ یا عبد الرحمن، یا پھر انبیاء کرام کے ناموں میں کوئی نام رکھ لیا جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ وہ شخص بابرکت ہے جس کے نام کا حصہ محمد لگ جائے۔ محدثین میں ایسے سینکڑوں محدثین ہیں جن کے نام میں محمد صرف محمد لکھا ہوا ہے۔ اور بزرگوں نے ایک عمل یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میرے ہاں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا نام محمد رکھوں گا تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر کسی کو لڑکی کی تمنا ہے وہ یہ رکھے کہ مریم نام رکھوں گا، انشاءاللہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ تو نام کا اثر زندگی میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، معمول تھا، جب بھی کوئی صحابی کوئی آدمی اسلام قبول کرتا آپ اس سے اس کا نام پوچھتے، اگر اس کے نام میں کوئی شرک کی کفر کی بو آ رہی ہوتی تھی تو آپ اس نام کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی آئے، ایک عورت تھی صحابیہ، ان سے جب پوچھا تمہارا نام کیا تو اس نے کہا عاصیہ، عین اور صاد عاصیہ کے معنی نافرمان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج سے تمہارا نام جمیلہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جمیلہ نام ہو گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو آپ نے پوچھا میرا نام کیا ہے، تو میں نے بتلایا میرا نام صعب ہے۔ صعب صاد عین اور با اس کے معنی ہوتے ہیں سختی، تنگی، مشکلی۔ آپ نے فرمایا اس کے بدلے تم سہل نام رکھ لو۔ سہل کے معنی ہوتے ہیں آسانی۔ اس صحابی نے یہ کہا کہ میرا باپ دادوں کا نام رکھا ہوا ہے، مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اس میں شرک اور کفر والی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے آپ نے اصرار نہیں کیا، صرف سختی اور مشکلی اور تنگی یہ معنی پائے جا رہے تھے، آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں نے اپنے 3 جنریشن تک ہماری زندگی میں ہمارے اولاد میں تنگی دیکھی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 جنریشن 7 پشتوں تک ان کے تنگی باقی رہی مالی اعتبار سے، پھر اللہ نے فراخی عطا فرمائی۔ تو نام کا اثر زندگی میں ہوتا ہے۔ اب آئیے ہمارے اعمال کی طرف، ہمارا کیا عمل ہے اس موقع پر؟ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نیا نام رکھو جو آج تک کسی کا نام نہ ہو۔ نئے نام کے لیے ماں باپ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس نام کے میننگز کیا ہوتے ہیں، معنی کیا ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس نام کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ ایسے متشابہ نام ہندوؤں میں پائے جا رہے ہیں، عیسائیوں میں پائے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی وہی نام رکھ رہے ہیں۔ اب آپ حالات دیکھیے اس وقت کے کیا حالات ہیں، نہ معلوم یہ بچہ جب بڑا ہوگا اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ کم سے کم نام کے ذریعے تو اس کا تشخص ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے کا نام محمد رکھ دو، لڑکی ہے عائشہ، فاطمہ، مریم، دنیا میں جس علاقے میں یہ نام رکھ دیا جائے گا کہیں گے مسلمان ہے۔ اور ایسے نام جن کے ذریعے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہوگا۔
تو نئے نام رکھنے کی ہوس میں، تمنا میں ہم نے بابرکت نام جو تھے وہ چھوڑ دیے، بامعنی جو نام تھے وہ چھوڑ دیے۔ پہلا کام یہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچے کی بلائیں آفت سب دور ہو جاتی ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں، 2 بکرے یا 2 دمبے، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اب یہ عقیقے میں ایک سنت یہ تھا، جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں جانور ذبح کر دیا جائے اور اسی طرح 3 حصے کر کے تقسیم کر دیا جائے گوشت کو، لیکن پہلے تو یہ کہ عقیقہ نہیں کیا جاتا، جب تک 2 4 5 بچے نہیں ہو جاوے ایک ساتھ پھر بچوں کا عقیقہ کریں گے، یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر عقیقہ کرتے بھی ہیں تو پھر دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، بھئی فلاں جگہ کھانے کی دعوت ہوگی، ٹھیک ہے دعوت کے ساتھ بھی کھلایا جا سکتا ہے، لیکن خرابی اس میں یہ آتی ہے کہ پھر ہر شخص اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہدیہ دے رہا ہے۔ یہ عقیقے کے بدلے میں بل جو پیش کیا جا رہا ہے یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک ذہنیت ہو گئی ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی دعوت ہوگی، شادی کی دعوت ہو یا عقیقے کی دعوت ہو، ہر شخص کچھ نہ کچھ کھانے کے عوض معاوضے کے طور پر، گویا یوں سمجھ لیں کہ ہال میں کھانا آپ نے نہیں کھایا، ہوٹل میں کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بل پیش کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہدیہ اگر ہوتا تو بغیر کسی معاوضے کے ہوتا۔ اگر اس شخص کو عقیقے کی دعوت نہ ہوتی تو یہ ہدیہ پیش نہیں کرتا، صرف عقیقے کی دعوت کی وجہ سے ہدیہ پیش کیا، اس کا مطلب کھانے کا بل دیا انہوں نے، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہوا۔ تھوڑا بڑا ہوا بچہ، حدیث میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو، تلقین کرو چل نماز پڑھیں، کبھی کبھی ساتھ لے آیا کریں، 7 سال سے پہلے نہ لائیں، مسجد کی صفائی کے پیش نظر، مسجد کے آداب کے پیش نظر 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھر مسجدوں میں نہ لائیں، اور 10 سال پر نماز کی اتنی تاکید کرو کہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس پر سزا دو اس کو۔ یہ 7 سال اور 10 سال جو درمیان میں گیپ ہے، فاصلہ جو ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ اس دوران آپ اس کو نماز سکھاؤ۔ گھر میں کبھی اپنے ساتھ کھڑے ہو گئے، چل نماز پڑھنے کھڑا ہو جا، آپ جیسے ایکشن کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے۔ کبھی ایک تسبیح سکھا دی، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، کبھی ثنا سکھا دی، کبھی الحمد سکھا دی۔ یہ جو وقفہ ہے اس میں نماز سکھائی جائے، اور گھر میں رہتے ہوئے مسجد کے آداب بھی سکھائے جائیں کہ مسجد میں جب جائیں گے تو کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، اور جب 10 سال کے ہوں تو سختی سے تاکید کرو، اور نماز کے ترک پر اس کو سزا دو۔ دنیا کے کوئی معاملے میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو بچے کو سزا دے دیتے ہیں، لیکن کیا اس دینی امر پر، نماز کے ترک پر ہم نے کبھی کوئی سزا دی ہے؟ سنت کے خلاف ہوا۔ اور تھوڑا بڑا ہو گیا بچہ، چلو اب جوان ہو گیا، اس کے لیے لڑکی دیکھنے کی نوبت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکی پسند کرو، یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، عام طور پر 4 چیزوں کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، خاندان اونچا ہے، یا یہ کہ بہت خوبصورت ہے، یا یہ کہ مالدار ہے، یا یہ کہ دیندار ہے۔ یہ عام طور پر 4 چیزوں کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار کو ترجیح دینا، اس کو پسند کرنا، اس لیے کہ مال بھی آنی جانی چیز ہے، حسن بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، خاندانی نسب اللہ کے یہاں اعتبار نہیں، دینداری اور پرہیزگاری کا اعتبار ہے۔ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین۔ اور حدیث کے اس امر کے مقابلے میں ہمارے یہاں کیا عمل ہو رہا ہے دیکھیں گے۔ پہلے تو اپنے برابری کا ہے کہ نہیں، بڑا خاندان ہے کہ نہیں، اس کے بعد مالداری دیکھی جائے گی، لڑکا حسن دیکھے گا، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ لڑکی دیندار بھی ہے یا نہیں، نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، قرآن پڑھی ہوئی یا نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، لڑکی جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے، یا تو وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی، یا آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے دینداری کے اعتبار سے تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پیدا ہونے والا بچہ
سب سے پہلے جو کچھ سیکھتا ہے ماں کی گود میں سیکھتا ہے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، عربی شاعر کہتا ہے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اگر ایک ماں تیار ہو گئی تو پوری نسل تیار ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جو بچہ تربیت حاصل کرے گا ماں کی گود میں۔ اب آپ لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، گویا اپنے ہونے والے بچے کی ایک ماں کے مدرسے کا انتخاب کر رہے ہیں، کس مدرسے میں وہ پڑھے گا۔ اگر دیندار لڑکی ہے دین حاصل کرے گا، اور اگر دین سے دور ہے تو آپ کی ہونے والی اولاد یہ بے دینی کے راہ پر جائے گی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی آپ سن لیں، آج کل اس کا بہت چرچا ہے کہ بھئی اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، عیسائیوں اور یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہیں۔ حالات جب لکھے تو انہوں نے کچھ یہ لکھ دیا، یا کسی کے ذریعے حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایک یہودی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا گورنر کے نام، اور اس میں یہ لکھا مضمون کے ساتھ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، لیکن اس خط کے زمین پر رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دینا، اس لیے کہ اس راستے سے یہودیت تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گی، عیسائیت تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جب یہ حکم نازل ہوا ہے، عیسائی اور یہودی اپنے مذہب پر قائم تھے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان عقائد مشترک تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مسلمان بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ بھی آخرت کو مانتے تھے، مسلمانوں کا بھی آخرت پر یقین ہے۔ صرف رسالت میں مسئلہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ اب بچہ اور بڑا ہوا، تجارت میں لگ گیا۔ حدیث میں آتا ہے تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ تاجر جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اس کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام اور صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے۔ بہت بڑا رتبہ انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن رسپانسبلٹی بھی بڑی ہے۔ کیا فرمایا؟ صداقت اور امانت داری، اس کے ساتھ تجارت کریں۔ آج تاجر یہ سوچتا ہے کسٹمر کی جیب میں جو کچھ ہے سب نکال لیا جائے۔ بے ایمانی کا یہ عالم ہے کہ جانتا ہے کہ یہ چیز فالٹی ہے، اس کو چھپا کر بیچ دیں گے، وہ پوچھے گا بھی تو اس پر ظاہر نہیں کریں گے۔ گویا ہر اعتبار سے سچائی اور امانت داری کے خلاف تجارت ہو رہی ہے، اور مقصد صرف مال کا بڑھانا ہے، مال حاصل کرنا ہے، جبکہ وہ جو حدیث میں حکم دیا گیا تجارت کی جائے سچائی اور امانت داری کے ساتھ، فرمایا یہ ختم ہو گیا۔ اور قرآن مجید کا حکم ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ اذا كَالُوهُمْ، جب وہ کوئی کسٹمر بن کر جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پورا پورا ملے، لیکن جب وہ خود بزنس مین بن جاتے ہیں، کوئی گاہک ان کے پاس آتا ہے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیں ناپ تول میں کمی کے بہت سے ذرائع آج پیدا ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھیں، ایک گھر کے اندر رہنے والا مسلمان، اس کے پڑوس میں پڑوسی ہیں، حدیث میں حکم دیا گیا کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں، تینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق آپ پر ہیں، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، وہ تو 3 اعتبار سے اس کا آپ پر حق بنتا ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں کہ مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جس کا 1 حق ہے کہ پڑوسی ہے اور کافر ہے۔ ان تینوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا قرآن مجید
میں 4 جگہ لعنت کا لفظ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر. جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ آدمی کیسے ترقی کرے گا، کیسے اس کی زندگی میں برکت آئے گی. اور آج ہمارے ماحول کو دیکھ لیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بھائی سے ناراض ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، برسوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. بھائی بہن سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے. کس بنیاد پر؟ معمولی رنجشیں. اس نے شادی میں دعوت نہیں دی تھی، جب سے ختم تعلق. میں بیمار پڑا تھا، تیمارداری کے لیے نہیں آیا، جب سے تعلق ختم. دیکھیے معمولی بنیادوں پر تعلقات توڑ دیے گئے اور اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے. حدیث میں یہ ہے سل من قطعک، اس شخص کے ساتھ تعلقات کو جوڑ لے جو تیرے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے. واعف عمن ظلمک، اور اس آدمی کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کر رہا ہے. واحسن الی من اساء الیک، اور اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کا، احسان کا معاملہ کر جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے. دیکھیے یہ بھی سنتیں ہیں سر، یہ سب سنتیں ہیں. ایک تو عملی زندگی میں جو ہم سنتیں ہیں، کھانے پینے کی سنتیں، سونے لیٹنے کی سنتیں، یہ سب سنتیں بھی حدیث میں پائی جا رہی ہیں. لیکن اس سنتوں کو سامنے رکھیں اور اپنی ہماری لائف اسٹائل کو سامنے رکھیں. لباس کے معاملے میں سنتیں ہیں، داڑھی کے معاملے میں سنتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت سے داڑھی کی سنت بتلائی. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرعی اعتبار سے داڑھی رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ خشخصی رکھ لیتے ہیں، دور سے نظر آ گئی کافی ہے. وہ ایک مفتی محمود الحسن صاحب سے پوچھا گیا، حضرت یہ داڑھی تو ہے، چھوٹی سی ہے لیکن داڑھی تو ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ یہ داڑھی ہے یا نہیں. کہا کیا واقعہ؟ کہا عید کی رات کو ایک آدمی بازار میں گیا اور ٹراؤزر لے کے آیا. جب اس نے دیکھا تو ٹراؤزر 2 انچ لمبی تھی. صبح اس کو پہننی تھی. اس نے جا کر کہا امی جان ذرا یہ 2 انچ کاٹ کے اس کو برابر کر دیں. امی نے کہا تیری بیوی کو جا کر کے، میں تو ابھی کام میں پڑی ہوں. اس نے بیوی سے جا کر کہا، اس نے کہا دیکھو ابھی بچوں کے اتنے سب کام کرنے ہیں، تم یہ کام نیا لے کے آ گئے، جاؤ بہن سے کہہ دو، تمہاری بہن جو گھر میں ہے. اس نے بہن سے کہا، بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھ دو، موقع ملے گا تو میں کر دوں گی. سب سے پہلے بہن کو ہی موقع ملا، اس نے 2 انچ کاٹ کر اس کو کر دی. بیوی نے سوچا کہ آخر کو شوہر میرا ہی ہے، اس نے بھی 2 انچ کاٹ کر برابر کر کے وہیں رکھ دی. ماں نے سوچا کہ آخر بیٹا تو میرا ہی ہے، اس کو جب موقع ملا 2 انچ کاٹ کر. صبح میں اب وہ ٹراؤزر رہی یا نیکر بن گئی. ٹھیک یہی حال ہے کہ ہم تراشتے رہے، کاٹتے رہے. اب اس کو داڑھی کہاں کہا جائے؟ شرعی اعتبار سے جو داڑھی ہے، سنت جو داڑھی ہے، ایک مشت کم سے کم ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سنتیں صبح سے لے کر شام تک جو ہماری لائف اسٹائل ہے، ہمارا طریقہ زندگی، اس کو دیکھیں اور سنتوں کو دیکھیں. پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. ایک آسان سنت جس پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں اور آج سے عمل شروع کر دیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت رائٹ فٹ، مسجد سے نکلتے وقت لیفٹ. اسی طرح گھر کا بھی حکم ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت رائٹ، نکلتے وقت لیفٹ. اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے لیفٹ سے جائیں گے اور نکلتے وقت پہلا رائٹ نکلے گا. کپڑے پہنتے وقت پہلا رائٹ، ہاتھ میں اگر آستین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں پہلے رائٹ سائڈ، اور اتارتے وقت پہلا لیفٹ سائڈ. یہ تیامن کی سنت ہر معاملے میں ہے. اس کو آپ عملی طور پر شروع کر دیں اور اس احساس کے ساتھ کہ میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. حق تعالی شانہ ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرمائے اور ہماری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.